اور ایف اے ٹی ایف پہلے سارے آپ کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، لائٹ لگائے ہوئے ہیں، اور آپ دنیا میں ایک مسخرہ، ایک تماشا بنا ہوا ہے. آپ نے پہلے ان سے معاہدہ کیا، معاہدہ کرتے وقت نہیں سوچا کہ بھائی یہ یہاں آئے گئے، اب یہاں آئے ہو تو اب کہہ رہے ہیں فوج بلائیں گے. ایسی موومنٹ جس میں زندہ رہنے کی ایبلٹی موجود ہو، جو کسی شخصیت کے گرد نہ گھومتی ہو، کیسے ٹیکل کریں؟ جو کسی اب مسئلہ کس کے خلاف ہے؟ کیا دیوبندی کے خلاف ہے؟ کیا بریلوی کے خلاف ہے؟ کیا شیعہ کے خلاف ہے؟ کیا عمران خان کے خلاف؟ کس کے خلاف ہے؟ ایک ایسے شخص کے خلاف ہے کہ جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا ہے. اس شخص کے خلاف ایک معمولی سا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں. نہیں اب لوگوں کی دماغ میں سمجھ نہیں آتی. میں کنونس کرنے جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سر یہ کیا کڑی مشکل کی گل سی جی. آپ مجھے بتائیں انڈیا کا سفیر نکالا جاتا ہے کیوں؟ لوگ میرے گلے کو پڑتے ہیں. نہیں کوئی مجھے بتائیے نا کیا بتا، کوئی کھانا، کوئی سیٹیں مانگی ہیں، کوئی اور چیز مانگی، کچھ نہیں مانگی نا. مجھے کوئی کنونسنگ، یار مجھے بتاؤ کسی کو جا کے کیا کنونس کرو. ایسی صورتحال میں ہوتا ہے کہ پھر آپ نے وعدہ کر لیا کہ ہم یہ قرارداد پیش کریں گے. 1000 دفعہ کہا یار قرارداد جیسی تیسی ہے پیش کر دو، یہی ایک حل ہے. اور یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ قرارداد پیش کرنی ہے. جیسی تیسی ہے پیش کر دو، اس پہ اعتراض کریں گے نا. سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ لوگوں نے بھی یہ احتجاج بھگتے ہیں، بہت زیادہ بھگتے ہیں، اور اس وقت آپ کی اپوزیشن میں ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف، ان کا جو نریٹو، ان کا جو بیانیہ، ان کی جو سپورٹ ہوتی تھی، وہ بھی سب معافی کا حصہ ہے، آپ سب کے سامنے ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عوام پورے ملک میں جو ہے رمضان کا آج سے آغاز ہو چکا ہے، عوام شدید تکلیف میں ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم گرے لسٹ سے نکلتے کہاں نکل رہے تھے. ہمیں دہشت گردی کی انگلستان برطانیہ کی ایک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے 2 دن پہلے. تو اس کے باوجود کہ ہم نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں ہم نے یہ مقرر کیا تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو پولیس فورس ہے، وہ ہمارے بچیوں کی ویڈیوز بنا سکے، ہمارے ٹیلی فونز ہیک کر سکے، ہمارے گھروں میں داخل ہو سکے، وہاں سے سامان اٹھا کے لے جا سکے. اور اس کے باوجود کہ ہم سینٹ میں احتجاج کرتے رہے اور ہم نے یہ بل ریجیکٹ کیا بیکاز یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں تھا. یہ تمام چیزیں اس لیے پاس کروائی گئیں. ہمیں کہا گیا کہ ہم گرے لسٹ سے نکل رہے ہیں. گرے سے تو نہیں نکلے، مگر وہ جو بلیک لسٹ شائع کی ہے انگلستان نے کچھ دن پہلے، اس میں آ گئے ہیں، جس میں اگر آپ دیگر ممالک دیکھیں جن کا ذکر ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اور معاشی پالیسی وہ کس رخ جا رہی ہے. تو پہلے تو میں یہ تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا تھا. اگر آپ ایک شخص کے اوپر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں، اور ابھی آپ نے آج کابینہ کے اجلاس میں اینٹی ٹیررزم کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے وہ صاحبزادے سعد رضوی صاحب کے اوپر، جو بڑے رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ اینٹی ٹیررزم کے کیسز کر رہے ہیں ان کے اوپر، وہ تو جیل میں ہیں، انہوں نے تو آ کے کسی پولیس والے کو نہیں مارا. آپ اینٹی ٹیررزم استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں سے کے خلاف جو آپ کے سیاسی حریف ہیں. اسی طرح پہلے آپ رانا ثناء اللہ پہ 35 کلو ہیروئن ڈال چکے ہیں. بالکل اسی طرح آپ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو موت کی کال کوٹری میں رکھ چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے کہ اگر ہم احتجاج کریں تو وہ انسانی حقوق ہیں، اور اگر کوئی اور احتجاج کرے تو ہم زور لگائیں گے، اور یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا تو پورا کر دیتے. میرے خیال سے تھوڑا سا ہم ریئلسٹک اپروچ جو ہے وہ اپنائیں. 2 دن ہو گئے ہیں کہ پوری کی پوری قوم جو ہے ایٹ اے سٹینڈ سٹل ہے. 24 گھنٹے سر، 24 گھنٹے بھی مطلب 2 دن شمار ہو جائیں گے نا. یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، چاہے ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، چاہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے اور DGISI سے. ویئر از دا رزلٹ؟ اسی طرح کی صورتحال ہے. ابھی تک بے پناہ پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پر وہ تنظیم جو ہے وہ مظاہرے کر رہی ہے، ٹریفک کو روک رہی ہے، ٹریفک کو جام کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے. اور سب سے خوفناک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اسٹیٹ کے جو آرمز ہے، جو پولیس ہے، اس کے ساتھ اس قسم کا رuthless رویہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہو. 112 کے قریب لوگ زخمی ہیں. SSP لیول کے لوگوں کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. ایک پولیس والے کی جان چلی گئی ہے. یہ سب کچھ پولیس نہیں فیل ہوئی. پھر آپ کہہ رہے ہیں جو سسٹم میں میکینزم تھا ایسے معاملات سے بچنے کا، وہ فیل ہوا نا. تو ہم نے پوائنٹ سکورنگ کر کے صورتحال کا جائزہ لینا ہے. وی ول اینڈ اپ نو ویئر. صورتحال میں کوئی ریلیف نہیں ہے.
तमाम तर नारे हैं अभी तक, जिसका तज़किरा अंजुम रशीद ने किया था कि FATF की तलवार लटक रही है। फिर उसके बाद जो बरतानिया ने अभी हमारे पर एक नया एहसान चढ़ाया है 16 मुल्कों की लिस्ट में शामिल करके टेरर फाइनेंसिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग की, ये सारी सूरत हाल जो है ये ले जा किस तरफ रहे हैं हम? जब ये गवर्नमेंट जो बात कह रहे हैं ये बड़ी मुल्क को पागलखाना बना दिया आपने। बुखारी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आज जो शेख रशीद ने मीटिंग दी है उसमें इस मामले को भी ज़ेर बहस लाया गया है कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो पाक फ़ौज की खदमात ली जाएँ। तो क्यों शेख रशीद और उसके साथी इस नतीजे पहुंचे? बात पूरी दुनिया आपको पागलखाना समझ रही है। आप दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता 24 घंटे में दुनिया नहीं शिद्दत पसंद जो है पूरा मुल्क कंट्रोल में कर ले और हम कहीं फौज बुला रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा। देखिए सुने इंडिया में हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के लाखों किसान आ गए हैं, लेकिन ये तशद्दुद नहीं हो रहा, ये तमाशा नहीं हो रहा, ये मसलापन। आप स्टेट को नाकाम स्टेट हमारे गले पड़ेगा, ये हमारे गले पड़ेगा। एक मिनट जावेद, ये हमारे गले पड़ेगा। हम आगे ही FATF जैसी लानत से जान छुड़वाने में नाकाम है और ऊपर से ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मंजरनामा ये सारी दुनिया में जा रहा है। आज हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहां हम कॉमोफ्लेज कर लेंगे। एवरीथिंग इज बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान कश्मीर में ये कर रहा है, आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है ग्राउंड रियलिटी? साहब आपने मामलात को फामो तफीम फहमो फरासत ऐसे ग्रुप के साथ कहां फामो तफीम हो सकती है?